دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کیا ان دونوں پہ روزہ فرض ہے یا ان دونوں کو روزے کی کوئی معافی ہے؟ آج ہم اس سے ریلیٹڈ گفتگو سنیں گے۔ تو دیکھیں، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت پہ بھی بقیہ سب لوگوں کی طرح روزہ رمضان مبارک کا فرض ہے۔ ان کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اگر جو ان کو رخصت حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں رمضان کے روزے کی قضا کریں گی۔ اب جو رخصت حاصل ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرط، سب سے پہلی اور بیسک شرط تو یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے بچے کی یا اپنی جان کے جانے کا خوف ہو، یا سخت تکلیف میں، سخت اذیت میں جانے کا خوف ہو، یعنی اگر وہ دودھ پلاتی ہے اور اس کا روزہ بھی ہے تو اس کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی سخت اس کو کمزوری ہو جائے گی اور اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر کے کام کاج کرنا یہ مشکل ترین ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال ہے تو ان صورتحال میں اس کو روزے کی رخصت ملے گی۔ ہاں، اس میں یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں، یہ باتیں صرف ایک اندیشہ ہو کہ ایسا ہو جائے گا، اس سے رخصت نہیں ملے گی، بلکہ یہ چیز چیک کرنے کے لیے اس کے 3 طریقہ کار ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ سابقہ اس عورت کا کوئی ایسا تجربہ ہو کہ سابقہ اس نے کوئی رمضان کا مہینہ آیا تو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے اگر اس نے روزہ رکھا اور اس کو روزے کی حالت میں سخت اذیت ہوئی، سخت تکلیف میں آ گئی، تو ایسی صورتحال میں سابقہ تجربے کی وجہ سے اب اس کو روزہ نہ رکھے اور بعد میں رمضان کے بعد جب وہ آسانی پائے تو روزہ رکھ لے۔ یا پھر سابقہ تجربہ تو نہیں لیکن موجودہ مشاہدہ ایسا ہے، یعنی کہ اب اس رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اس کو سخت تکلیف، سخت اذیت ہوئی، ایسی کوئی اس کو بچے کی جان چلے جانے کا اندیشہ ہوا، تو اس صورتحال میں اس کو رخصت ملے گی اور اگلے رمضان کے بعد جب اس کو آسانی ہو تب وہ روزہ رکھ لے۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی ماہر ترین ڈاکٹر، کوئی ماہر ترین طبیب اس عورت کو یہ کہہ دے کہ آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی یہ بچے کی جان کو اندیشہ ہو سکتا ہے، تو یا پھر سخت بیماری، تو اس صورتحال میں بھی اس عورت کو روزہ رکھنے کی چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن بعد میں اس عورت کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اب جو عورتیں ہیں جن کا بچہ دودھ پیتا ہے، تو اب وہ دیکھ لیں کہ اگر بچہ کسی اور غذا پر چل سکتا ہے تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کو کسی اور غذا پہ چلائیں۔ یا اسی طرح اب مثال کے طور پہ بچے یا بچی ہے تو اس کی جس طرح دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو اب 2 سالوں میں سے آخری جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بچہ دوسری خوراک بھی بہت کھاتا پیتا ہے اور دودھ کم پیتا ہے، تو لہٰذا ان مہینوں کے اندر اس کو دوسری خوراک کھلا دی جائے اور عورت اپنا روزہ رکھے۔ یا اسی طرح جو حمل والی عورتیں ہیں تو شروع کے مہینوں میں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، آخر کے مہینوں میں معاملہ اور ہوتا ہے، تو آخر کے مہینوں میں کمزوری کی گنجائش بنتی ہے، لیکن شروع کے مہینوں میں اگر یہ روزہ وغیرہ رکھ لیں تو اتنی زیادہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے مسائل تھے حمل والی اور دودھ والی عورتوں کے۔ پھر بھی اگر آپ کا مسئلہ ان کے اندر کور نہیں ہوا یا آپ کو کسی بات کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا کمنٹ کریں اور اپنا شرعی مسئلہ پوچھ لیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کو اس کا جواب عطا کر دیا جائے گا۔